دوستو، ایک قدم انصاف کی اور میں ماسٹر محمد توقیر کی طرف سے آپ سب کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو اور عالم اسلام کو حج اور عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ اس مبارک موقع پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقہ و طفیل دونوں جہان کی رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ قربانی کی شروعات کیسے اور کیوں ہوئی۔ دوستو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل فرمایا ہے، یعنی دوست۔ خلیل کے معنی دوست کے ہیں، اسی لیے ان کا لقب خلیل اللہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم سب ان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی تھی۔ بابل یا بیبیلون جو میسوپوٹامیہ خطے میں تھا اور جو موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے، جو سلطنت بابل اور کلدائی سلطنت کا دارالحکومت یعنی راجدھانی تھا۔ یہ شہر موجودہ بغداد سے 55 میل دور بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی اور شام سے مصر تشریف لے آئے، اور پھر وہاں سے دوبارہ ملک شام ہجرت فرماتے ہیں اور ارض مقدس میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں، اور وہاں تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، رب حبلی من الصالحین، یعنی اے رب تعالی مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے طفیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کے عالم میں آپ کی زوجائے محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ایک فرزند پیدا ہوا، جنہیں ہم سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے عالم میں فرزند عطا ہوا تھا، لہٰذا باپ کی بیٹے سے بہت زیادہ محبت ایک فطری عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس محبت کو دیکھ کر روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے پروردگار عالم، تیرا خلیل کہلانے کا حق تو وہی رکھتا ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ دوستو، فرشتوں کے اسی سوال کی وجہ سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد دوستو، جیسا کہ آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں قربانی کا حکم ہوا، لہٰذا آپ نے صبح کو یعنی 8 ذی الحجہ کو 100 اونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن دوسری رات پھر یہی خواب آپ نے دیکھا، لہٰذا دوسری مرتبہ پھر 9 ذی الحجہ کی صبح کو 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں کون سی چیز تیری بارگاہ میں قربان کروں، تیری بارگاہ میں پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تم اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 ذی الحجہ کی صبح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اسی درمیان ابلیس نے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔
وادی منہ میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 جگہ جمرہ عقبہ، جمرہ ثانیہ اور جمرہ کبریٰ میں قربانی سے روکنے کی کوشش کی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ یا تینوں جمرات پر 7 کنکریاں شیطان کو ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حج کرنے والوں کو ان تینوں جمرات پر کنکریاں مارنے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کو چلانا شروع کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرشتے پکار اٹھے، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ حکم کے تحت پوری طاقت کے ساتھ آن کی آن میں سدرہ سے جنت گئے اور جنت سے دمبا لے کر زمین پر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ دمبے کو لٹا دیا اور اس طرح دمبے کی قربانی ہو گئی۔ قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر بندھی پٹی کو کھولا تو سامنے عجیب و غریب منظر تھا۔ دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ دوستو، اس موقع پر ان تینوں ہستیوں کی زبان پاک سے کہے گئے یہ مبارک کلمے، یہ مبارک الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد بآواز بلند یہ تکبیر کہنا واجب قرار دے دیا گیا۔ اس تکبیر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، لیکن عورت اس تکبیر کو آہستہ آواز سے کہے۔ دوستو، ان تینوں بزرگ ہستیوں کے ذریعے یہ تکبیر کہنے کے بعد صدا آئی، یعنی غیب سے آواز آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھا فرشتوں کے سوال کا جواب، جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست ثابت کیا اور اس طرح قربانی کی شروعات ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، لہٰذا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔